قبرستان کی ہولناکی کو آدھی رات کی سیاہی مزید بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں کچھ سنائی دے رہا تھا تو صرف رقیہ کی بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکن کی دھک دھک۔ چاند بھی آج ہونے والے گناہ کے خوف سے کہیں چھپ گیا تھا۔ کہیں دور کوئی جھینگر بین کر کے کسی مسیحا کو آواز دیتے تھے کہ روک لو، گناہ کو روک لو۔ قبرستان کے عین درمیان میں چھوٹا سا گڑھا کھودے رقیہ کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اس کی اپنی حالت بھی اس گڑھے جیسی ہی تھی۔ کھلے بکھرے بال، ادھ ننگے دوپٹے سے بے نیاز، ماتھے پر سندور کا تلک لگائے وہ شیطان کو بھی شرما رہی تھی۔ اس کے عین سامنے ایک نو مولود اپنی بے بسی اور انجام سے بے خبر میٹھی نیند میں فرشتوں کے ساتھ جھول رہا تھا۔ چندن اور کافور کی مہک نے ماحول کے سینے کو جیسے گندا کر دیا تھا۔ اس کے سامنے دہتے کوئلوں کا ڈھیر اپنی ناقدری پر غصے سے پھڑپڑا رہا تھا۔ رقیہ نے آنکھیں بند کیں اور ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں تیز تیز کوئی جاپ کرنے لگی۔ وقفے وقفے سے وہ دہتے کوئلوں پر چندن، کافور اور سندور چھڑک دیتی۔ کوئی 20 منٹ ہوئے تھے کہ سوئی ہوئی ہوا میں جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز کسی ڈھول کے زور زور سے پیٹے جانے کی طرح چاروں طرف زہر پھیلا رہی تھیں۔ رقیہ نے جاپ ختم کرنے کے بعد ساتھ پڑے ہوئے تھیلے سے ایک چھوٹی سی مورتی نکالی اور سامنے رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر جیسے اسے سلام کیا ہو۔ پھر اس نے سوئے ہوئے نو مولود کے کپڑے آہستہ آہستہ اتارے، انہیں دہتے کوئلوں پر ڈال دیا۔ دہتے کوئلے مستی سے ناچنے لگے۔ اس نے نو مولود کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگایا، لیکن شاید نو مولود کو اپنے حلال جسم میں حرام رزق قبول نہیں تھا۔ وہ میٹھی نیند سوتا رہا۔ رقیہ کو پہلے غصہ آیا، پھر وہ طنزیہ مسکرائی۔ ماتھے پر لگے سندور کے تلک کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے رگڑ کر اس نے نو مولود کی پیشانی پر ملا اور پھر زور سے چیختے ہوئے معصوم جسم کو دہتے کوئلوں پر ڈال دیا۔ ایک معصوم سی دل خراش چیخ بلند ہوئی اور جیسے صدیوں کی بھوکی آگ حلال رزق ملنے پر تڑتڑانے لگی۔ جب نو مولود کا وجود راکھ بننے کے قریب ہوا تو اس نے لات مار کر دہتے کوئلوں سمیت اسے گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ انم کو آدھی رات کو پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کا شوہر زاہد اسے ہسپتال تک لے جاتا، اس کے پیٹ سے خون بھل بھل کر گرنے لگا۔ وہ جان کنی کے عالم سے گزرنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ زاہد اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ کسی طرح اسے ہسپتال تک لے آیا۔ انم کو جب ہوش آیا تو اس کی ممتا کی دنیا راکھ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر رابعہ اسی طرح بچے کے ضائع ہونے پر حیران تھی۔ ایسا کیس اس سے پہلے انہوں نے کبھی ڈیل نہیں کیا تھا۔ کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی تھی اور کوکھ میں پتلا وجود خون بن کر جنت کی طرف پرواز کر گیا تھا۔ بقول ڈاکٹر رابعہ، انم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ رقیہ اور انم آپس میں جیٹھانی دیورانی تھیں۔ دونوں کے اپنے الگ الگ گھر تھے۔ رقیہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے شوہر خالد پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، جبکہ انم کے شوہر زاہد نجی بینک میں کام کرتے تھے۔ انم تعلیم یافتہ لڑکی تھی، جبکہ رقیہ لوئر مڈل کلاس گھرانے کی ایک ان پڑھ عورت تھی۔ شعور کا تعلق تعلیم سے شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا تربیت سے۔ رقیہ کی تربیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کا بچپن اور لڑکپن جاہلانہ طرز زندگی میں گزرا تھا۔ وہ سمجھدار تو ہرگز نہیں تھی۔ شادی کے چند ہی ماہ میں خالد کو اس کی بے وقوفیوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اتنا بیزار رہنے لگا تھا کہ اس نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ شادی کے دوسرے سال ہی رقیہ کو علم ہوا کہ وہ بانجھ ہے اور کچھ عرصے وہ روتی رہی۔ پھر وہ پیر و فقیروں کے چکر کاٹنے لگی۔ دنیا جہاں کے دم تویز اس نے استعمال کر لیے اور اولاد کے لیے ترسنے اور تڑپنے لگی۔ اس کی طرف دن بدن دیوانگی بنتی جا رہی تھی۔ ایک طرف بے اولادی، دوسری طرف شوہر کی دوری اور بے اعتنائی۔ وہ پاگل سی ہو جاتی تھی۔ جب انم کو ماں بننے کی نوید ملی تو جیسے ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ زاہد جب انم کے نخرے اٹھاتا اور انم کے گھر والے اور آس پاس والے جب اس کے ناز برداریاں کرتے تو رقیہ سلگ سی جاتی۔ حسد کا پھندا دن بدن اس کی گردن میں کستا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ تب وہ بنگالی مسیح کے آستانے پر آ پہنچی۔ اس کی فریاد یہ تھی کہ انم کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ پھر کبھی ماں نہ بن سکے۔ بنگالی مسیح نے اسے پہلی اور آخری مرتبہ سمجھایا تھا کہ یہ کام خطرناک ہے، اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے تھے، لیکن جب عقل پر گریں پڑی ہوں تو صحیح اور غلط کی سوچ دم توڑ دیتی ہے۔ رقیہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔
وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ اپنے مذہب کو داؤ پر لگانے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ انم کی کوکھ اجاڑنے کے لیے اس نے ایک اور ماں کی گود بھی سونی کی۔ وہ کئی ہسپتالوں اور میٹرنٹی ہومز میں پھری اور پھر ایک ہسپتال سے اسے ایک نو مولود مل گیا جسے اس نے نرس کو بھاری قیمت دے کے چرایا تھا۔ پھر بنگالی مسیح کے کہے کالے علم کے مطابق مہینے کی پہلی جمعرات کو اس نے اس گناہ کو سر انجام دیا تھا۔ اس گناہ کی سوچ اور عمل کے ساتھ ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بیچ ڈالا تھا۔ انم کا بچہ کیا ضائع ہوا، وہ بالکل مرجھا کر رہ گئی۔ کوئی تسلی اسے امید نہیں بخش سکتی تھی۔ رقیہ کو اسے اس حالت میں دیکھ کر جیسے سکون ملا تھا۔ وہ اتنی گری ہوئی تھی کہ اس نے انم کے غم کو خوشی سمجھ کر منایا تھا۔ وہ انم کے ساتھ بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرتی، تسلیاں دیتی اور اس کے پیچھے پیچھے خوش ہوتی۔ حسد کا ناک ٹک کر نہیں بیٹھا تھا، وہ کل بلاتا رہتا تھا۔ رقیہ کا حسد انم تک محدود نہ رہا۔ اس کی اپنی بہن دوسری بار امید سے ہوئی تو اس نے پھر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ شیطان ہر گناہ میں لذت کے کٹورے بھر بھر کر انسان کو ہکاوے دیتا ہے۔ رقیہ کو اب حسد سے زیادہ اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس لیے جب اس کی پڑوسن کو بچے کی امید ہوئی تو اس بار یہ گندا کھیل جیسے دلچسپی کے لیے کھیلا گیا۔ وہ اخلاقی طور پر پست ہو چکی تھی اور ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ 3 کوکھیں اجاڑنے کے لیے اس نے 6 ماؤں کی گودیں اجاڑیں۔ وہ خود شیطان تھی، پر شیطان کو بھی ایک حد رحمان نے دی ہے۔ اس حد کو شیطان بھی پار نہیں کر سکتا۔ رقیہ کے بھائی افضل کی بیوی آسیہ امید سے ہوئی تو رقیہ کے ذہن میں پھر کیڑے سے رینگنے لگے۔ وہ پھر بنگالی مسیح کے پاس جا پہنچی۔ اس بار بھی بنگالی مسیح نے اسے سمجھایا کہ یہ شیطانی عمل ایک بار کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ وہ 3 بار یہ عمل دہرا چکی ہے اور اب چوتھی بار اس کے لیے رسک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بار رقیہ نے بنگالی مسیح کو بھاری رقم دے کر خاموش کر دیا۔ ستمبر کی پہلی جمعرات کو آدھی رات کو رقیہ اپنے شیطانی کام کو سر انجام دینا چاہتی تھی جب ایک بزرگ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بارش بزرگ قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر بنی مسجد میں تبلیغی جماعت کے ساتھ دوڑے پر آئے تھے۔ تہجد کی نیت سے اٹھے تھے کہ دل میں آیا کہ قبرستان جا کے دعا کرائیں۔ بزرگ نے رقیہ کو ایک نو مولود کوئلوں پر پھینکتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے ضعیف آواز میں چلائے۔ آدھی رات کو قبرستان کے دل چیر دینے والی سناٹے میں جب رقیہ نے ایک بارعب ضعیف آواز سنی تو پہلی بار اس کا دل اور ہاتھ کانپے۔ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور دہکتے کوئلوں میں گرنے کی بجائے سیدھا گڑھے میں جا گرا۔ اس کی چیخیں قبرستان کے سناٹے کو چیرنے لگیں۔ عمل کے ادھورا رہ جانے کا اثر تھا کہ شاید رقیہ کے گال پر کسی نے زوردار تماچا مارا۔ رقیہ ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بزرگ تیزی سے گڑھے کے قریب آئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے نو مولود کو گڑھے سے نکال کر ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی یا بزرگ کی بزرگی کہ وہ بچہ جس طرح اپنی ماں تک پہنچا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ڈری سہمی رقیہ پھولتی سانسیں لیے آدھی رات کو سیدھا بنگالی مسیح کے پاس پہنچی۔ عمل ناکام ہونے پر بنگالی مسیح نے اسے سخت سنائی تھیں اور اسے اگلی بار اپنے پاس آنے سے ڈرا دھمکا کر منع کیا تھا۔ اگلی بار وہ شیطان کے پاس کیا جاتی؟ وہ شیطان خود ہی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ کوئی مہینہ بھر ہی گزرا تھا کہ رقیہ کی حالت عجیب ہونے لگی۔ اس کا دل بے چین رہنے لگا، کبھی کبھی اس کا دم سا گھٹنے لگتا۔ وہ اکثر بے وجہ رونے لگ جاتی اور پھر روتی جاتی۔ رات بھر وہ جاگتی رہتی لیکن اسے نیند نہ آتی۔ اس کے جسم پر کھلبلی سی شروع ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بدن کھجلاتے کھجلاتے تھک جاتی، پر اسے آرام نہ آتا۔ کچھ عرصے بعد اس کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ پھوڑے پیپ سے بھی بڑھنے لگے۔ پھر ان پھوڑوں کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ عجیب بات تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا لیکن علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کا دیور دیورانی آس پاس کے لوگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے لیکن جیسے وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ بولتے رہتے اور رقیہ گمسم انہیں تکتی رہتی۔ لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی تھی لیکن اب اسے سجدے کا خیال ہی نہیں آتا تھا، توبہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اس سے توبہ، دعا، دوا سب کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ اس کی حساسیت سو چکی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے گلنے لگ گیا تھا۔ وہ اب اکثر انم اپنی بھابھی اور پڑوسن کے پاس جاتی اور فخر سے انہیں بتا کر ہنستی جاتی کہ اس نے ان کی کوکھ اجاڑی ہے۔ خدا جانے کیا مصلحت تھی کہ اس کی خراب حالت اور لبوں سے نکلی سچائی کو وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اسے پاگل سمجھتے۔ بغیر دوپٹے کی آدھ ننگی وہ گلیوں بازاروں میں گھوما پھرتی اور بھوک پیاس سردی گرمی ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو چکی تھی۔
اس کے شوہر کو خبر دی گئی لیکن وہ تب بھی واپس نہیں آیا۔ پھر رقیہ کہیں کھو گئی، کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی۔ کوئی سال بھر کے بعد شہر سے قدرے باہر ایک گندے پانی کے جوہر کے قریب بڑے کچرے کے ڈھیر سے اس کی آدھی ادھوری لاش ملی تھی۔ گلی سڑی اور جانوروں کی خوراک بنی وہ لاش جانے کب سے وہاں پڑی تھی۔ یہ بھی انسانیت کی بے حسی تھی کہ اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ اسے کفن نصیب ہوا تھا۔ یہ انجام تھا اس عورت کا جس نے اللہ کی مصلحت پر صبر سے کام لینے کی بجائے حسد اور شیطان کی پیروی کی، اس حد تک کہ اس نے اپنے مذہب، دنیا آخرت سب کو تیاگ دیا۔ کاش انسان وقت گزرنے سے پہلے ہی سنبھل جائے۔